میں نے جملہ کہا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے آدھی حالت میں کہہ دیا۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، سادات کرام آج تقوی، نقوی، رضوی ہر سید ہے، اور اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جب روزے عاشور آئے کرے نا، شام غریباں کے وقت، ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے نا میری آقا زادی زینب کو سلام بھیجا کرو۔ ویسے تو پوری کائنات کو سلام بھیجنا چاہیے کہ اس نے پیام حسین دیا، لیکن تمہیں وجود بھی دیا۔ ہاں، آج نسل حسین کی بقا کا سبب زینب ہے، بقا کا سبب زینب ہے۔ اور عجیب روایت ہے، عجیب روایت، بڑے بڑے علماء نے پڑھی، ایت اللہ جعفر تشتری بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے ہیں نا مولا کائنات کے پاس، عرض کی چچا جان میرے لیے عرب سے کوئی پاکیزہ خاتون ڈھونڈے۔ کہا کہ میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، تیرے باپ کی شہادت سے لے کر آج تک، عبداللہ تو میری آغوش میں پروان چڑھا، ہاں تو اس قابل ہے کہ تیرے نکاح میں زینب جا سکے، لیکن کہا بیٹا چند باتیں سن لو۔ چچا جان حکم فرمائیں۔ کہا بیٹا کائنات میں 3 ہستیاں ایک دوسرے کے لیے بنی ہیں۔ کہا یوسف یعقوب کے لیے بنا تھا، زہرا رسول کے لیے بنی، یوسف جدا ہوئے یعقوب کی بنائی جاتی رہی، رسول جدا ہوئے زہرا کو کسی نے مسکراتے نہ دیکھا، اور کہا تیسری ہستی جو ایک دوسرے کے لیے بنی ہے، کہا زینب حسین کے لیے بنی ہے۔ کہا کبھی ان کو جدا نہ کرنا، کبھی جدا نہ کرنا۔ اور یہ جملے ایت اللہ جعفر تشتری نے لکھے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نکاح ہو گیا نا، جناب عبداللہ کے گھر میں چلی گئی۔ کہا 3 دن کے بعد، عربوں میں ایک رسم تھی، 3 دن کے بعد ماں لینے جاتی تھی بیٹی کو۔ کہتے ہیں مولا کائنات اپنے صحن میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ اتنے میں قریب آئیں جناب فضہ یا جناب ام ایمن، دونوں کا نام، قریب آ کے کہا مولا روئیں نہیں، اگرچہ بطول نہیں میں ہوں، کہ جاؤ زینب کو لے کے آئیں۔ کہتے ادھر جناب فضہ چلی، جب جناب زینب کے گھر میں پہنچی نا، کیا دیکھا جناب زینب رو رہی ہیں، اور روتے ہوئے دیکھا، قریب آئیں، سر کا بوسہ دیا، کہا بیٹی رو نہیں، ماں یاد آ رہی ہے؟ عجب جملے ہیں۔ کہا نہیں اماں۔ کہا پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہا 3 دن گزر گئے میں نے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ سادات غیر سادات مجھے بتائیں، جو 3 دن بھائی کو دیکھے بغیر نہ رہ سکے، اللہ جانے 70 قدموں پر وہ کیسا منظر تھا جب شمر کا ایک ہاتھ میرے مولا کی پاکیزہ زلفوں میں تھا، اور اس نے دوسرا قدم اٹھا کے عجب جگہ پر رکھا۔ میں نہیں پڑھتا یہ جملہ، لیکن اتنا پڑھتا ہوں، اللہ جانے اس نے کس انداز سے قدم رکھا کہ زینب تڑپ گئی، اور ایک جملہ کہا حل فیکم من مسلم، اور تم میں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں، نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں، میرا بھائی مارا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ بس عزاداران حسین، عجب روایت ہے۔ اور یہ شہید مظلوم شہید حسینی پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے جناب زینب کا لاشہ حسین پہ آنا عجیب ہے، ان سے پہلے 3 بہنیں بھائیوں کے لاشوں پہ آئیں، تاریخ میں درج ہے، لیکن عجب انداز سے آئیں، بڑے شایان شان طریقے سے۔ عمر ابن عبد ود کی بہن آئی، جب بھائی کے لاشے پہ آئی نا، روئی نہیں۔ کیوں نہیں روئی؟ کہتی ہے بھیا تجھے رونے آئی تھی لیکن نہیں روؤں گی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرا قاتل غیرت مند ہے۔ دوسری مرحب کی بہن ہے، جب جنگ خیبر فتح ہو گئی نا، سرکار دو عالم نے دیکھا ایک خاتون رو رہی ہے، بلال جی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا مرحب کی بہن۔ کہا اسے لے جاؤ، بھائی کے لاشے پہ لے جاؤ، رونے دو۔ 2 کافر بہنیں، 2 مسلمان بہنیں ہیں، ایک سرکار دو عالم کی پھپھی جناب صفیہ، جب آئی نا مدینے سے رونے کی آواز، کہتے سرکار دو عالم اٹھے، یا علی ذرا دیکھو نا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری اور آپ کی پھپھی صفیہ ہیں۔ کہتے رسول جلدی سے اٹھے، وہاں گئے جہاں جناب حمزہ کا لاشا تھا،
بہن آ رہی تھی نا، کیا کی؟ ابا اتاری اور جناب حمزہ کے لاشے پہ ڈال دی، چھپا دیا لاشے، ہاتھ کا اشارہ کیا، مولا کائنات پھپھی کو لے کے آئے۔ اب دونوں بھتیجے کہتے ہیں رسالت مآب اٹھے، آگے آئے 2 قدم چل کے، پھپھی میں رسول ہو کے حکم دیتا ہوں، جتنا جی چاہے رونا چاہتی ہیں رو لیں، لیکن ایک کام نہ کرنا۔ کیا کام؟ کہا ابا ہٹا کے چچا کا چہرہ نہ دیکھنا۔ کیوں؟ کہا آپ بہن ہیں، بہنیں بھائیوں کے لاشیں ایسے دیکھ کر زندہ نہیں رہتی۔ عزادارو یہ 3 بہنیں بڑے شایان شان طریقے سے آئی، آؤ چوتھی بہن جو بھائی کے لاشے پہ آئی، نہ کائنات میں ایسا بھائی ہے، نہ کائنات میں ایسی بہن ہے۔ عجب انداز سے بہن آ رہی ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، لیکن جب زینب آئی ایک دفعہ بھتیجے کو دیکھا، سجاد ذرا بتا میرے بھائی کا لاشا کہاں ہے؟ پھپھی اماں یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے تیرے بھائی کا لاشا ہے۔ کہتے ہیں زینب ناکے سے ایسے اتری جیسے عباس زین سے اترے تھے، اور ایک دفعہ رخ کیا مدینے کی طرف اور ایک جملہ کہا، نانا تجھ پہ امت درود پڑتی ہے، یہ تیرا حسین ہے جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری سزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، خدایا جن حق قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما، خدایا ہمارے آقا و مولا کا ظہور فرما، ان کی غیبت میں ان کے نظام سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا اس نظام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمیں حسینی شعور، حسینی جذبہ، حسینی بصیرت اور حسینی ولولہ عطا فرما، ہماری عزاداری کو ویسا بنا جیسا ہمارا آخری امام چاہتا ہے، خدایا اس عزاداری کو امام کے ظہور کے مقدمات فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا محمد و آل محمد کے ماننے والوں میں محبت، ہمدلی، الفت، پیار، محبت اور ایک دوسرے کا احترام اور رواداری کو رواج دینے کی توفیق عطا فرما، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس میں جن کی جو حاجات ہیں، خصوصاً کچھ مریض ہیں، خدایا ان مرضا کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ایک نوجوان ہیں جو شدید بیمار ہیں، خدایا ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد پوری دنیا میں مکتب آل محمد کے ماننے والوں کو امام زمانہ کی نگاہ کرم ان کے شامل حال فرما، خدایا انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کو غیبی تائید عطا فرما، خدایا شیعان پاکستان کی تائید فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو اس ملک کو انتشار کا، اختلاف کا، افتراق کا شکار بنانا چاہتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمیں صالح حکمران عطا فرما، سید زاہد علی شاہ، سید ضیاء فاطمہ، سید نقی حیدر، سیدہ اختر ظاہرہ، ساجدہ نقی، سیدہ شمیم، سید مظہر عباس اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین، آپ کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، اس درسگاہ کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔